اپنی اسکرین پر ایک کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہوں گے، شہید کربلا، اور اصل میں اس کا نام تھا اسوہ حسینی، جو کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے اس کتاب کو سمجھ لیجئے مکمل کیا عاشورہ کی ایک رات، یعنی 1950s کے اندر۔ تو آج ہم اسی کتاب سے کچھ حوالے یا کچھ عبارتیں یا کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو کہ دراصل ہم اس وجہ سے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی کچھ ڈیمانڈ بھی تھی۔ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے، یزید پلید کے حوالے سے بنائی تھی، کہ انہوں نے یزید کے حوالے سے بہت ہی خطرناک یا غلط قسم کا موقف پیش کیا تھا، اور حضرت معاویہ کے حوالے سے بھی، اور بلکہ حضرت معاویہ اور یزید کے حوالے سے سمجھ لیجئے حضرت معاویہ کے دفاع کے اندر باقاعدہ وہ کتاب بھی لکھ چکے ہیں حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کے نام سے، جو کہ خلافت و ملوکیت کتاب جو کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی، اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے اس کی کچھ نفی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی حوالے سے ہم نے آج سوچا کہ آپ کو ان کے اکابرین یا ان کے اپنے گھر سے حوالہ دکھائیں، ان کے اپنے والد صاحب کا حوالہ دکھائیں، ان کی کتاب سے دکھائیں کہ وہ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت کو کیا کہتے تھے، یا حضرت معاویہ کی حکومت کو کیا کہتے تھے، تاکہ ان کو چاہیے مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ پہلے حوالے سنتے جائیے، پڑھتے جائیے، اور پھر اس کے بعد ان کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی بھی سمجھ لیجیے رد کے اندر ایک کتاب لکھیں کہ انہوں نے کیوں حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت کو ملوکیت کے اندر کنورٹ ہوتے ہوئے بتایا۔ تو آئیے ذرا ہم اسی کتاب کا سمجھ لیجئے، پہلے تو آپ کو تعارف کچھ تو ہم نے کروا دیا کہ یہ کتاب ہے شہید کربلا، لیکن اصل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کا نام رکھا تھا اسوہ حسینی۔ آپ ٹائٹل میں بھی ابھی دیکھ رہے ہوں گے چھوٹا سا لکھا ہوا اسوہ حسینی، لیکن اصل اس کا نام یہی تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کا نام بدل دیا۔ مفتی شفیع صاحب کے بارے میں یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ انہوں نے نام بدلا۔ آپ خود سوچ لیجئے، اسوہ حسینی سے کسی لوگ کو چڑ ہوگی، تو اس لیے اس نے اس کا چھوٹا سا اسوہ حسینی کر دیا، اور پھر شہید کربلا میں اس کو کنورٹ کر دیا اس کے ٹائٹل میں بڑا کر کے۔ اس کے اندر بھی کچھ راز پنہا ہے، وہ جو سوچنے والوں کو سمجھ آ جائیں گے۔ اسی کتاب کے اندر انہوں نے سٹارٹ میں دعوت فکر پیش کی، اور انہوں نے بتایا، کیا بتایا صفحہ نمبر 6 کے اوپر، کہ یہ حضرت حسین کے جو فکر تھی یا دعوت تھی، وہ کس بیس کے اوپر تھی جو یزید کے خلاف انہوں نے قیام کیا۔ کہتے ہیں واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا۔ کیا مقصد تھا؟ نمبر 1، کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ نمبر 2، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا۔ اسلام میں تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ اسلام میں خلافت نبوت کی بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد۔ یعنی مفتی صاحب شفیع صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ملوکیت و آمریت کی بدعت جو کہ قائم ہو چکی تھی حضرت معاویہ کے دور کے ختم ہوتے ساتھ ہی، کہ ان کا بیٹا آ گیا، اس کو وہ ملوکیت کا نام یا آمریت کا نام دے رہے ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہ ملاحظہ کر لیجئے، اسی کتاب سے ہو سکتا ہے آپ یہ بات بھی نکلوا دیں کچھ عرصے میں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، یعنی حق کے مقابلے میں جس کے پاس جتنا مرضی زور ہو، لیکن آپ نے حق کی دعوت دینی ہے، یعنی حکومتوں سے آپ نے مرعوب نہیں ہونا۔ پھر آگے کہتے ہیں حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، اور آگے کہتے ہیں لاسٹ میں کہ خوف و ہراس و مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اسی پر توکل ہر حال میں شکر خداوندی کو بجا لانا۔ یہ آگے مزید بھی کچھ ہے، لیکن آگے ہم اس کو کچھ شارٹ کر کے صفحہ نمبر 11 پر ہم چلتے ہیں۔ خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ۔ حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں منافقین کی سازشیں بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں تلواریں چلتی ہیں،
مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا۔ یہ سن لیجئے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے تمام مقلدین کہ ان کے والد صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا۔ حضرت معاویہ خلافت کا کہہ رہے ہیں جو خلافت یا خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں بے قتضائے حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس لیے بیعت خلافت لی جائے۔ یعنی آپ پیچھے بھی دیکھیں گے وہ کہتے ہیں آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ کون ان کو بھیجتا ہے یا بھجوائے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے کہ اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی ابھی تک کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، اگر یزید کا بیعت فسق و فجور نہیں کھلا تھا تو اس کی بیعت سے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ خلافت اور کا ملوکیت میں یا گھر کی لونڈی بننے میں حکومت کا، خاندان کی حکومت بننے میں یہ معاملہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھلا ہوا تھا یہ فسق و فجور تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ کیا معاملہ تھا۔ اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب، شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا، یعنی مدینہ مکہ والی سائڈ پہ۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا امیر المومنین معاویہ ابو بکر و عمر کی رضی اللہ عنہم کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ صحابہ رسول ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے، کھڑے ہوئے اور کہا یہ غلط ہے، یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے کے وہ منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا، خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کوئی یا کچھ کام نہیں، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرا، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس چیز کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام مملکت اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اسی حق گوئی اور حمایت تھے حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ و دارالحسن و کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں یعنی یزید کی بیعت کے لیے یہ قتل و غارت کے واقعات کا بھی اشارہ کریں جو آگے پیش آنے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضرت معاویہ مدینہ میں، یعنی بیعت سے انکار ہو گیا بڑے بڑے صحابہ کی طرف سے، تو حضرت معاویہ مدینہ میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت اور ان کی نصیحت
یعنی ان کے پاس تشریف لے کے گئے حضرت معاویہ حضرت عائشہ کے پاس، اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی یہ سوچئے کہ حضرت معاویہ حضرت عائشہ کے پاس جا رہے ہیں اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے، یزید پلید کی سمجھ لیجئے وکالت کے لیے، اور ان سے شکایت کی حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، اور آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر یہ فضا بن چکی تھی کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ بے شک حضرت معاویہ حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب جا کے اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن فضا تو یہی ہے نا کہ عورتوں کو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ پتہ ہے کہ جو ان کی بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حضرت معاویہ کے دور کے اندر۔ ٹھیک ہے، مفتی شفیع صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں آپ نے سن لیا۔ پھر کہتے ہیں حضرت معاویہ نے کہا یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہے۔ ہاں جی، اتنے واجب الاحترام ہے کہ ان کی کوئی بات کی قدر نہیں کی جا رہی، ان کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے کہ جناب بیعت کر لو، اسی میں عافیت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور بیعت اب مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام اور رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ نے ان سے وعدہ کیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ ابن کثیر کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے ماں اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت معاویہ پھر مکہ میں چلے گئے، یعنی پہلے وہ مدینے گئے ہیں، اب مدینے سے مکہ آ گئے ہیں، یعنی یہ لوگ حج کے لیے گئے ہیں باقی صحابہ، تو یہ بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عم، تم مجھ سے کہا کرتے تھے مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں، یعنی اس میں اختلاف وغیرہ والا معاملہ نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں میں تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ تاریخ الخلفاء سیوطی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مجبوری میں آ کر بھیڑ چال کے اندر جا کے وہ جب امت جس کا نام رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے علاقوں کا نام امت مسلمہ رکھا ہوا تھا، تو وہ جب کر لیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چل رہا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر یہی چیز بتا رہے ہیں کہ میں بھی کوئی رخنہ نہیں ڈالوں گا اس حوالے سے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی اس معاملے میں گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا اور میں کہا میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی مس کی گئی مفتی شفیع عثمانی صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بعد میں کیا ہوا۔ ان کا وہی حال ہوا جو اکثر ملکوں کے اندر نامعلوم افراد والا معاملہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے یا پھر چند نامعلوم افراد نے کسی شخص کا ٹھکانہ لگا دیا، وہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا، یعنی عبداللہ بن زبیر نے بھی انکار کر دیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ آگے صفحہ نمبر 16 ہے، اجتماعی طور پر معاویہ کو صحیح مشورہ۔ اس کے بعد حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے
اور ان سے کہا آپ کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں. ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے بیشتر یعنی آپ کے پیش روؤں کی سنت ہے. پہلی کیا صورت ہے؟ یعنی خلفاء کی سمجھ لیے ایک سنت ہے جو پہلے چل رہا ہے، وہی روایت ہم قائم کریں. ہم آپ کے سامنے 3 آپشنز رکھتے ہیں. آپ وہ کام کریں نمبر 1 جو رسول علیہ السلام نے کیا کہ اپنے بعد کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا. دوسرا، یا وہ کام کریں جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، اور اس کی اہلیت پر بھی تمام مسلمان متفق ہیں. تیسرا، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا، یعنی شورا بنا دیں 6 آدمیوں کی، ان میں سے کوئی ایک بندہ چن لیا جائے. پھر آگے کہتے ہیں اس کے سوا کوئی چوتھی صورت نہیں ہم سمجھتے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حضرت معاویہ کو اپنی رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سادات اہل حجاز کا بیعت یزید سے انکار. حضرت معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے تو یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، تو بھائی کیوں نہ قبول کرتے؟ ٹھیک ہے، ان کا والد جو ہے وہاں کا حکمران ہے، مطلق العنان، ٹوٹلٹی اس کے پاس ہے، 20 سال حکومت ہو گئی ہے اس کی، تو وہ آپ سوچیں کہ وہ نہ مانتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا. تو آگے کہتے ہیں دوسرے حضرات نے جب دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی. مگر اہل مدینہ خصوصاً حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید ابن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی. حضرت معاویہ کی وفات اور وصیت. وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی، اور ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے. اگر ایسا ہوا اور مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے. تاریخ کامل ابن اسیر. آپ یہ سوچئے کہ تاریخی حقائق کو کیسے سمجھ لیجئے کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے نہیں ہیں. مفتی صاحب نے بھی یہ سارا معاملہ تو لکھ دیا لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں آپ کو کہیں پہ بھی ملی کہ حالانکہ بتایا یہ گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے دیگر صحابہ کو، ٹھیک ہے، جو اہل الرائے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور وہ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ بچپن، لڑکپن اور بہت ساری چیزیں دیکھ چکے تھے. اور ایون حضرت حسین ابن زبیر، یہ ان کو تو نبی الاسلام نے گٹی بھی دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور مدینے کے اندر جب آئے تو یہ پہلا بچہ جو پیدا ہوئے نا مہاجرین میں سے تو یہ ابن زبیر ہی تھے، ٹھیک ہے، یعنی عبداللہ ابن زبیر. تو خیر یہ سوچئے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عراق، شام، ہر طرف میری بیعت ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ حضرت معاویہ یہ وصیت کریں کہ عراق والے جو ہیں نا تمہارے مقابلے پہ آئیں گے اور حضرت حسین ان کی قیادت کریں گے یا ان کے اوپر اپنے قیادت پہ آمادہ کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے عراقیوں نے بھی کوئی بیعت نہیں صحیح طریقے سے کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ صرف بیعت یا پھر وہ صرف اور صرف ادھر سے لوگوں کو بتایا ہوا تھا ادھر والے کر چکے ہیں، ادھر والوں کو بتایا ہوا تھا ادھر والے کر چکے ہیں، تاکہ سارے جمع ہو جائیں یزید کے اوپر. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ان صحابہ نے، گریٹ صحابہ نے اپنی جانیں تو لٹوا دیں لیکن یزید کو، اس کی ملوکیت کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر قبول نہیں کیا. ایک غلط کام ہے، ہوتا رہے، لیکن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس غلط کام کا حصہ بن جائیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ آپ کے والد محترم کی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حوالے سے کیا لکھا اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر کس طریقے سے ان کی وکالتیں کی ہیں. اب آپ ایک کام کریے گا کہ اسی حوالے سے، جیسے اس کتاب کے اندر ہم نے آغاز کے اندر آپ کو بتایا کہ انہوں نے بھی یہ کربلا والے واقعے کے حوالے سے یزید کی حکومت کو کس طریقے سے بتایا، کیا بتایا، ہم دوبارہ آپ کو صفحہ بتا دیتے ہیں. صفحہ 7 کے اوپر کہا گیا کہ اسلام میں خلافت نبوت کی بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد.
اور اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا۔ کیا ہے یہ حضرت حسین کی سٹرگل کے مقاصد جو لکھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ مفتی شفیع صاحب جو کہ سمجھ لیجئے دارالعلوم دیوبند کے شروع کے مفتیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم کراچی کے بانیوں میں سے ہیں اور وہاں کے سمجھ لیجئے چیف ہیں۔ تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب اس سے بڑا کوئی حوالہ ہوتا تو ہم وہ آپ کے سامنے پیش کرتے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ نے کچھ ایسی لوگوں کی یا ایون یزید کے بھی گناہوں کی یا پھر اس کے شرابی ہونے کی وکالت کرنی کہ وہ شرابی نہیں تھا، یہ چیز ثابت نہیں ہے، یا پھر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور الٹا مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کا آپ نے رد کیا۔ لیکن آپ کے ہی والد صاحب کی کتاب اسوہ حسینی کے اندر ہم نے دکھا دیا کہ وہ خود یا پھر انہوں نے جو کتاب لکھوائی اس کے اندر اس چیز کو ملوکیت کا نام دے رہے ہیں، جو کہ حضرت معاویہ سے اپنی وراثت کے اندر اپنے بیٹے کے پاس یہ حکومت جا رہی تھی، جس کے خلاف صحابہ نے احتجاج کیا، اہل بیت نے احتجاج کیا، اور ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن یزید کی حکومت کو نہیں مانا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے، یا تو اپنی سمجھ لیجئے ان چیزوں سے توبہ کیجئے جو آپ نے حضرت معاویہ کے حوالے سے لکھی ہیں یا ان کی وکالت مولانا مودودی کے حوالے سے کی ہے، اور دوسری طرف آپ کے والد صاحب کیا لکھ رہے ہیں، وہ بھی خلافت و ملوکیت کا خود اس چیز کو آغاز لکھ رہے ہیں حضرت معاویہ کے بعد یزید کی ملوکیت کا۔ تو آپ کو ہم نے شو کر دیے ریفرنسز، آپ دیکھتے ہیں جواب کے اندر ہمیں ان کے مقلدین کی طرف سے گالیاں آتی ہیں یا پھر لوگ ہمیں اس کے اوپر پریز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین، صحابہ اور ان صحابہ کا خاص طور پہ وکیل بنائے، یا ان اہل بیت کا ہمیں وکیل بنائے جنہوں نے اس ملوکیت کے نظام کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کہا، اور اس کلمہ حق بلند کرنے کے اوپر یا اس قیام کرنے کے اوپر ان کو شہادت کے جام بھی پینے پڑ گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔